مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت میں ہدیہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ و امتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. الف اللہ تو جان قربان میری جندے نور تھیں کل ظہور ہویا. اول آخر ظاہر باطن ہر جا جندہ اسم اکبر مشہور ہویا. کھولے عشق محبوب دے راز مخفی سارے جگ اندر نور و نور ہویا. اوندے جیا حنیف نہ ہور کوئی جیڑا یار دی نظر منظور ہویا. مرشد وسے سہ کو ہاں تے مینوں دسے نیڑے ہو. مرشد وسے سہ کو ہاں تے مینوں دسے نیڑے ہو. کی ہویا بت اولے ہویا وسے او وچ میرے ہو. الف اللہ جنہ صحیح کیتا او رکھ دے قدم اگیرے ہو. نحنو اقرب لبیس باہو اساں میٹے کل نبیڑے ہو. انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی سلطانی صاحب نائب ناظم دعوت و تبلیغ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ فیصل آباد اور حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان سلطانی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، میرے ہونہار نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف منعقد ہے.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، عیسائیوں اور یہودیوں کی، اگر تم پیروی کرو گے عیسائیوں اور یہودیوں کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے باوجود کافر بنا دیں گے، مومن ہونے کے باوجود کافر بنا دیں گے، تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی زندگی میں لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُهُ، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب کہ تم پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اور تمہارے اندر اللہ کا، یہ ان آیتوں کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول ایسے ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ان دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ لگی ہوئی تھی، اور یہ جنگ 120 سال سے جاری تھی۔ بات سمجھائی؟ اوس اور خزرج دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ 120 سال سے لڑتے آ رہے تھے، جھگڑتے آ رہے تھے۔ جب ان کا داؤ چلتا وہ ان کے آدمیوں کو قتل کر دیتے، جب ان کا داؤ چلتا تو ان کے آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ اب 120 سال پر محیط ایک لمبا تاریخ کا سلسلہ، اس میں ایسے لوگ اور قبیلے بھی تو مداخل ہوئے ہوں گے جنہوں نے ان کی صلح کرانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن نہ ہوئی، اور صدیوں سے زائد عرصے پر یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے آئے، اور ان کی دشمنی ان کی گھٹی میں شامل تھی۔ ان کی دشمنی ان کی پیدا ہوتے بچے کو ماں بتاتی تھی کہ بیٹا تو اس قبیلے کا فرد ہے، فلاں قبیلہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو ان کی دشمنی کا سبق دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل بھی ایک دوسرے کی دشمن ہی نکلتی تھی۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو اوس سے تعلق رکھتا تھا وہ اس بچے کا دشمن ہوتا تھا جو خزرج میں پیدا ہوتا تھا، اسی طرح خزرج والے جو تھے وہ اوس والوں کے دشمن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو آپ نے اپنے دعوی نبوت پر بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ آپ نے اپنے دعوی نبوت پر بڑے بڑے معجزات دکھائے، چاند کو توڑ کے بھی دکھایا، سورج کو موڑ کے بھی دکھایا، پانی کی سطح پر چٹان کو دوڑا کر بھی دکھایا،
چھپی ہوئی غیب کی باتوں کو بتا کر بھی انہیں دکھایا، جن رازوں سے آج تک پردہ نہ اٹھا تھا ان رازوں کو آشکارا کر کے دکھایا، بے شمار معجزات دکھائے، اور ان تمام تر معجزات میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو متحد کر دیا، پوری انسانیت کو متحد کر دیا، عربی کو عجمی کے ساتھ متحد کر دیا، رومی کو جامی کے ساتھ متحد کر دیا، گورے کو کالے کو متحد کر دیا، مکی کو مدنی کو متحد کر دیا، مہاجر کو انصار کو متحد کر دیا، اوس کو خزرج کو متحد کر دیا۔ گویا کہ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوئی کا تصور پایا، وہاں سے دوئی کا تصور مٹا کر انسان کو ایک کا بنا دیا، سب کو ایک بنا دیا، توحید کا درس دے دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے جہاں مواخات مدینہ قائم کی، ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کو پکڑا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عمل فرمایا کہ ایک اوس والے کو پکڑا، دوسرے خزرج والے کو پکڑا، اور دونوں قبیلے جو 120 سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان دونوں قبیلوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اور آپ نے اپنے اس عمل سے بتایا کہ لوگوں جان لو، جن کو کائنات میں آج تک کوئی ایک نہ کر سکا اس کو مصطفیٰ نے ایک کر دیا، ان کو بھی مصطفیٰ نے ایک کر دیا، اوس اور خزرج کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب وہی مدینے کی فضا ہے جہاں قتل و غارت ہوتے تھے، جہاں دشمنیاں تھیں، جہاں نفرتیں تھیں، جہاں عداوتیں تھیں، جہاں مصطفیٰ نے قدم رکھا تو محبتوں کا سبب دے دیا، دشمنیاں مٹ گئیں، دوستیاں آ گئیں، نفرتیں جاتی رہیں، محبتوں نے بسیرا کر لیا۔ اوس والے اور خزرج والے دونوں قبیلوں کے افراد ایک ہی برتن میں اکٹھے کھانے لگ گئے، ایک ہی برتن میں اکٹھے کھانے لگ گئے۔ اب اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے افراد ایک جگہ پر بیٹھے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، اور قریب سے ایک بوڑھا یہودی جس کا نام تھا شاس بن قیس، جس کا نام تھا شاس بن قیس گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج ایک ہو چکے ہیں، اوس اور خزرج بول دو بول دو بول دو، نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کی محفل کا پتہ چلنا چاہیے، بولیے۔ اوس اور خزرج ایک ہو چکے ہیں تو وہ حسد سے جل گیا، حسد سے جل گیا، دیکھ نہ سکا، مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ نہ سکا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ قصیدہ لکھا جس میں اوس اور خزرج کی پرانی جنگوں کے تذکرے تھے، اور وہ قصیدہ لکھ کر ایک نوجوان کو یاد کروایا اور پھر ان کے پاس بھیجا جہاں وہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ نوجوان اس محفل میں آیا اور اس نے پرانی جنگوں کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ نوجوان اوس والے بپھرے، کچھ خزرج والے اٹھے، وہ اپنے قبیلے کی بڑائی بولنے لگے، وہ اپنے قبیلے کی شجاعت کی داد شجاعت دینے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، انہوں نے تلواریں کھینچ لی، انہوں نے کمانیں کھینچ لی، انہوں نے نیزے اور تیر و تفنگ سیدھے کر لیے۔ ایک لائن اوس والوں کی بن گئی،
ایک لائن خزرج والوں کی بن گئی، دونوں لڑائی کے لیے تیار تھے، ابھی ان کی تلواریں اٹھی تھیں، ان پر گرنے والی تھیں، ان کے نیزے اٹھے تھے، ان پر برسنے والے تھے کہ درمیان میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ دونوں قطاروں کے درمیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے دونوں قطاروں کے درمیان، یہ دونوں قطاریں نعرے لگانے والی نہیں تھیں، یہ دونوں قطاریں پھول برسانے والی نہیں تھیں، یہ دونوں قطاروں کی دونوں طرف سے تیر برستے، ان دونوں قطاروں سے نیزے برستے، ان دونوں طرفوں سے تلواریں اٹھتی، دونوں قطاروں کے درمیان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور اپنے عمل سے بتایا، اوس والو تم بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، خزرج والو تم بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، یاد رکھو تمہاری کمان سے نکلا ہوا تیر دوسرے مسلمان بھائیوں کو بعد میں لگے گا، مصطفیٰ کے سینے میں پہلے لگے گا، مصطفیٰ کے سینے میں پہلے لگے گا۔ تمہاری اٹھی ہوئی تلوار پہلے مجھے چاک کرے گی، پہلے مجھے زخمی کرے گی۔ تو کیا ہوا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، انہیں درس اتحاد دیا، انہیں اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیا، تو ادھر سے اوس والے دوڑے، ادھر سے خزرج والے دوڑے، دونوں نوجوانوں نے ایک دوسرے سے گلے سے لگا لیا اور آنسو بہاتے ہوئے کہ بولے کہ ہم تو پھر زمانہ جاہلیت میں چلے گئے تھے، یا رسول اللہ شکر آپ کا کہ تو نے ہمیں پھر ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، آپ نے پھر ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اس موقع پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے، پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو یہودی اور عیسائی ہیں، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تورات یہودیوں کو، انجیل عیسائیوں کو، جو تم سے پہلے کتاب والے ہیں یہودی اور عیسائی، اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے تو یاد رکھو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مومن ہونے کے باوجود پھر کافر بنا دیں گے۔ تم رہو گے کلمہ پڑھنے والے لیکن تمہارا کردار کلمہ پڑھنے والوں والا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تم کافر ہو جاؤ گے، کفر کی زندگی میں پلٹ جاؤ گے، یہود و نصارہ کی سازشوں میں نہ ہو، بلکہ اس نبی کا دامن پکڑ لو جس نبی نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور اس عمل سے تیرے اور میرے نبی نے بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، میں توڑنے والا نبی نہیں ہوں، میں تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں توڑنے والا نبی ہوں، میں تو ٹوٹے ہوئوں کا جوڑنے والا نبی ہوں۔ کملی والے محبوب نے کفار کے کہنے پر سورج چاند کو توڑا ان کے کہنے پر، لیکن پھر ٹوٹا نہیں چھوڑا، پھر اسے جوڑ دیا، کیونکہ کافروں تمہارا مطالبہ تھا کہ چاند کو توڑ کے دکھاؤ، تمہارے مطالبے پر میں نے توڑ تو دیا لیکن اب ٹوٹا نہیں چھوڑوں گا، اسے پھر جوڑوں گا، کیونکہ میں توڑنے والا نہیں، میں جوڑنے والا نبی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں توڑنے والا نہیں، میں جوڑنے والا نبی ہوں۔ اور دعوی نبوت سے قبل آپ کی زندگی کو دیکھیں، خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی، سیلابوں کی وجہ سے خستہ حال ہو گئی، تو قریش نے مل کر سوچا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو شہید کر کے از سر نو بنایا جائے۔ تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو چاروں بڑے قبیلے لڑنے لگے۔ ایک نے کہا کہ ہم حجر اسود کو رکھیں گے تاکہ تاریخ میں رہے کہ یہ حجر اسود فلاں قبیلے نے نصب کیا تھا۔ دوسرا قبیلہ بولا کہ ہم ایسا کریں گے، حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ تیسرا قبیلہ بولا ہم ایسا کریں گے۔ چوتھا قبیلہ بولا ہم ایسا کریں گے، اور لڑائی چھڑ گئی۔ کئی دن تک کام رکا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی
کہ تلواریں کھینچائی، خون بہنے کے قریب تھا کہ کسی بوڑھے نے مشورہ دیا کہ یار یوں کیوں نہ کر لیں کہ جو صبح صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے ہم اسے ثالث مان لیں، جو وہ فیصلہ کرے ہمیں وہ قبول ہو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، صبح صبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا قبول ہوگا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو آنے والوں نے دیکھا کہ ہر آنے والے سے پہلے مصطفیٰ مسجد حرام میں آئے ہوئے۔ ابھی نو عمر نوجوان تھے، ابھی نو عمر لڑکے تھے، ابھی 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، بولے ہاں یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے تو نوجوان، لیکن ہم سفید ریش والے بوڑھے اس بات پر متفق ہیں کہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے اپنی چادر اتاری، زمین پہ بچھا دی، حجر اسود کو اٹھایا، چادر میں رکھ دیا، فرمایا 4 قبیلوں لڑتے کیوں ہو، اپنے اپنے سردار کو آگے کرو تاکہ وہ چادر کے چاروں کونوں پر پکڑ لے، تاکہ وہ چادر کو چارے کونے یہ سردار پکڑ لے۔ چاروں سردار، چاروں قبیلوں نے اجتماعی طور پر چادر کو اٹھایا اور مقام تنصیب کے قریب لائے تو کملی والے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ تو وہ چاروں قبیلے جو لمحہ پہلے ایک دوسرے کا خون نکالنے والے تھے، خون بہانے والے تھے، ٹوٹ جانے والے تھے، جنگ چھڑ جاتی تو عرب کے رواج کے مطابق نہ جانے کتنے سال جاری رہتی، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی کیونکہ تم میں مصطفیٰ نہیں تھا، اب توڑنے والا نہیں جوڑنے والا آ گیا ہے، اب بکھر کر نہیں رہو گے بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، پیاسے ہیں پانی پینا ہے، پیاسے ہیں بولو بولو پیاسے ہیں پانی پینا ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ بھوک لگے تو کھلاتا اللہ ہے، پیاس لگے تو پلاتا بولو، بیمار ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، پیاس لگ گئی تو چلو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس سے پانی مانگو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ پتا ہے، سکھایا ہی یہ ہے کہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ قرآن کہتا ہوا اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے پانی مانگنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یا اللہ یہ تیرے بندے مجھے تیرا سمجھ کے آئے ہیں، یہ تیرے بندے مجھے تیرا سمجھ کر آئے ہیں، اور تیرا اور میرا جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر کچھ امیدیں لے کر آئے ہیں۔ یہ مجھے خدا مان کر نہیں آئے بلکہ خدا کا قریبی مان کر آئے ہیں اور تیرے میرے تعلق پر بھروسہ رکھ کے آئے ہیں، تو مولا اس رابطے کی لاج رکھ لے، سبحان اللہ، اس رابطے کی لاج رکھ لے، پیاسوں کو پانی عطا فرما۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا موسیٰ یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اسے پتھر پہ مارو، سبحان اللہ، یہ جو ڈنڈا ہے اسے پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ مارا تو پھر اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پتھر سے ایک ضرب لگی 12 چشمے جاری ہوئے۔ ایک ضرب لگی کتنے چشمے جاری ہوئے؟ سب بولو، 12 چشمے جاری ہوئے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے قبیلے 12 تھے، اس قوم کے قبیلے 12 تھے۔ کیوں 12 تھے؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ اولاد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ بنی، ہر بیٹے کی اولاد قبیلہ بنی۔ 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 کے 12 قبیلے جو ایک ہی باپ کی اولاد تھے، آپس میں اتنے دشمن تھے کہ جہاں سے ایک پانی پیتا دوسرا وہاں سے پانی نہیں پیتا تھا۔ کہتے پیاسا رہ لینا ہے لیکن شریکہ ضرور نبھانا ہے۔ پیاسے رہ لیں گے لیکن شریک کے گھاٹ سے پانی، بولو، 12 قبیلے تھے، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے تھے، ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ پیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی تو 12 چشمے جاری ہوئے، ایک نہیں، کیونکہ ایک جاری ہوتا تو ایک قبیلہ پانی پیتا 11 پیاسے رہتے، 2 جاری ہوتے تو 2 پانی پیتے 10 پیاسے رہتے، 11 چشمے ہوتے تو 11 قبیلے پانی پیتے 1 پیاسا رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے 12 چشمے جاری کیے تاکہ پیغمبر کے پاس آنے والا کوئی بھی قبیلہ پیاسا نہ رہے۔ تو پانی دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو پلایا، لیکن قوم 12 حصوں میں بٹی رہی، قوم 12 حصوں میں بٹی رہی۔ ادھر غزوہ تبوک پر دیکھیں، کملی والے محبوب نے وضو کیا، صحابہ اکرام حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ پانی فقط وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے وضو کیا، اس کے علاوہ پورے لشکر میں پانی نہیں، نہ وضو کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ غسل کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے۔ تو کملی والے محبوب نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے، 5 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن کمال تو یہ ہے کہ پھر کملی والے محبوب نے ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا، ہاتھ ایک بڑے برتن میں رکھ دیا کہ میرے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، چشمے 5 ہیں، تم نے الگ الگ چشمے سے پانی نہیں پینا، تم نے ایک ہی برتن پر اکٹھے پانی پینا ہے، کیونکہ میں توڑنے والا نہیں، میں تو جوڑنے والا نبی ہوں۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو، کیونکہ میں توڑنے والا نہیں، میں جوڑنے والا ہوں، میں ایک کرنے والا ہوں۔ لہذا چشمے اگرچہ 5 ہیں لیکن تم نے پانی ایک ہی جگہ سے پینا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی امتوں کو ایک کر دیا، اپنے ماننے والوں کو بولو ایک کر دیا۔ پھر سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک لگی ہے، راستے میں پڑے ہیں، مسئلہ پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق گزرے نا، ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے مسئلہ بتا دیا، لیکن ان کی اصل مطلب کو نہ سمجھے۔ تو مسئلہ پوچھنے سے مراد یہ تھا کہ وہ اس آیت کا ترجمہ پوچھ رہے تھے جس میں اللہ رب العزت نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے۔ اشارہ اپنی طرف تھا کہ میں بھوکا ہوں، کھلانے والوں کو کتنا اجر ملتا ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، لیکن دیکھو منہ سے مانگا نہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ یہ خودداری تھی جو مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو سکھا دی تھی۔ حضرت عمر فاروق گزرے، ان سے بھی اسی آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے بھی مطلب بتا دیا، لیکن ان کے مطلب کی طرف توجہ نہ گئی۔ پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب گزرے تو حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب بعد میں، آیت کا مطلب تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے تیرا مطلب تو پورا کر لینا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ چلے، کملی والے محبوب کے کاشانہ نور پہ حاضر ہوئے۔ کملی والے محبوب نے پوچھا گھر سے کچھ کھانے کو ہے؟ تو گھر سے جواب ملا کہ اور تو کچھ نہیں، ایک پیالہ دودھ کا ہدیے کے طور پر حاضر ہوا ہے، اگر صدقہ پیش ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو کھلاتے،
دیگر صحابہ کو کھلاتے، خود نہ کھاتے. اگر ہدیہ پیش ہوتا تو کملی والے محبوب خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے. عرض کی حضور پیالہ دودھ کا ہدیہ کے طور پر آیا ہے، تو کملی والے محبوب نے پیالہ دودھ کا اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ یہ میرے مدرسے میں صفہ میں جتنے طالب علم ہیں سب کو لے آؤ. ان کی کم سے کم تعداد 70 تھی. یہ مصطفیٰ کا پہلا مدرسہ تھا جو کملی والے محبوب نے مسجد نبوی کے ساتھ چبوترے کی صورت میں بنایا تھا. یہاں پر صحابہ کرام وہ جن کا گھر بار نہ ہوتا، مسکین صحابہ کرام ہوتے، اور دین کی تعلیم کے لیے یہاں 24 گھنٹے مصطفیٰ کی خدمت میں رہتے تھے. مصطفیٰ کی خدمت میں رہتے تھے. تو صحابہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا ایک پیالہ دودھ کا ہے، کتنے لوگ پیئیں گے؟ اصحاب صفہ کو بلایا جو کم از کم 70 تھے. فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑ لے، سارے صحابہ کو پلانا شروع کرتے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ ایک ایک صحابی کو پلاتے بھی جاتے ہیں اور پیالے کو دیکھتے بھی جاتے ہیں کہ ختم کس پہ ہوتا ہے. لیکن یہ ختم ہونے والا نہیں تھا. 70 کے 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پیالہ جوں کا توں باقی تھا. پیالہ جوں کا توں باقی تھا. اعلیٰ حضرت کے قلم کو وجد آیا اور فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. پی پی کر دودھ سے منہ پھر گیا، لیکن پیالہ دودھ کا یوں ہی بھرا کا بھرا تھا. اب حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پی. ابو ہریرہ نے خوب پیا. جب بھر گیا پیٹ، پیالہ بارگاہ میں پیش کیا. فرمایا نہیں ابو ہریرہ اور پی. ابو ہریرہ نے اور پیا، طلب سے بڑھ کر پیا اور پھر پیالہ پیش کیا. فرمایا نہیں ابو ہریرہ اور پی. عرض کی حضور اب گنجائش کوئی نہیں رہی. اگر میں اور دودھ پیوں گا تو میری انگلیوں کے ناخنوں سے بھی دودھ ہی نکلے گا. گنجائش نہیں رہی. تب کملی والے محبوب نے خود پیالہ پکڑا اور آپ نے نوش فرما لیا. اب یہاں ایک معجزہ نہیں کہ ایک پیالہ دودھ کا 70-72 آدمیوں نے پی لیا، بلکہ اس میں یہ بھی توجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے عربی نہیں تھے. اس میں حضرت بلال بھی تھے جن کا تعلق حبشہ سے تھا. ان میں حضرت صہیب بھی تھے جن کا تعلق روم سے تھا. ان میں حضرت سلمان بھی تھے جن کا تعلق فارس سے تھا. ان میں مکی بھی تھے، ان میں مدنی بھی تھے، ان میں گورے بھی تھے، ان میں کالے بھی تھے، ان میں عربی بھی تھے، ان میں اجمی بھی تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب 70 کے 70 غلاموں نے، 70 کے 70 کلمہ پڑھنے والوں نے، 70 کے 70 صحابہ نے ایک پیالے سے دودھ پیا اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ فلاں کا جھوٹا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ فلاں کا. بولو آج انسانیت کی بات کرنے والے، آج ترقی اور جدت پسندی کا فلسفہ پیش کرنے والے، آج مذہب کی تعلیمات کو قدیم روایتیں کہنے والے تمہیں کیا ماحول دیں گے جو ایک گلاس پانی پر سگے 2 بھائیوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے. ارے انسانیت سیکھنی ہے تو گنبد خضرا کے قدموں میں آ جا، مکین گنبد خضرا کے سائے میں آ جا، کمری والے محبوب کے دامن میں آ جا. تمہیں انسانیت کا سبق سکھائے کہ ایک پیالے دودھ پر 70 صحابہ کو اکٹھا کر دیا. بولو سبحان اللہ. آج جراثیم آ گئے. آج باپ کا جھوٹا بیٹا نہ پیے، آج بھائی کا جھوٹا بھائی نہ پیے، آج مسلمان کا جھوٹا مسلمان نہ پیے. بیماریاں پھیلتی ہیں. کملی والے محبوب نے فرمایا یاد رکھو ان فی سؤر المؤمن شفاء،
جو مومن کا جھوٹا ہوتا ہے اس میں بیماری نہیں ہوتی، اس میں شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، مومن کے جھوٹے میں، بولو سارے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ لہذا نفرتیں مٹا دو، دوریوں دور کرو، ارے عداوت و انشقاق کو دور کر دو۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ایک ہو جاؤ، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جو ان کا کام ہے، جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبتوں کا درس دو، اخوت کا درس دو، بھائی چارے کا درس دو، دوریاں ختم کر کے سب ایک ہو جاؤ، دوریاں ختم کر کے سب ایک ہو جاؤ۔ وہ کون سا لیڈر ہے، وہ کون سا آئیڈیل ہے جو تمہیں یہ کردار دے جو تیرے کملی والے محبوب نے کردار دیا ہے، کہ جہاں سے 70 غلاموں نے پیا پھر وہیں لب لگا کر کملی والے محبوب نے پیا۔ اپنے پینے کے وقت پیالہ بدلا نہیں، برتن چینج نہیں کیا، بلکہ جہاں سے غلاموں نے پیا وہیں سے آقا نے پیا، وہیں سے آقا نے پیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو توڑنے والا نہیں ہے، جو جوڑنے والا ہے، جس نے انسانیت کو جوڑا ہے، جس نے امت کو متحد کیا ہے، اتحاد کا سبق دیا ہے۔ سو آج کا درس قرآن یہی پیغام دیتا ہے کہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ارے یہود و نصارہ کے فلسفوں پر کان نہ دھرو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود تم عملی طور پر کفر کی زندگی میں لے جائیں گے، عملی طور پر کفر کی زندگی میں لے جائیں گے۔ آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ اور ان فلسفوں کو بلا کر ایک ہو جاؤ، یکتن یکجا ہو جاؤ، لڑائیاں دور کر دو، نفرتیں دور کر دو۔ ایک گھر میں دو بھائی الگ الگ فلسفہ رکھتے ہیں، نظریات اپنے اپنے رکھو، لیکن شام کے وقت ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھاؤ۔ جب شام ہو تو ایک دسترخوان پر اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ دوریاں ختم کر دو، ایک ہو جاؤ، گھر ایک ہو جاؤ، محلے کی سطح پر ایک ہو جاؤ، شہر کی سطح پر ہو ایک ہو جاؤ، بلکہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشگر، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ بھائی چارہ یہ ہے، اخوت اسلامیہ یہ ہے، محمد عربی کا پیغام یہ ہے کہ تم تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہو، جس حصے پر بھی تکلیف ہوگی پورا جسم بے چین رہے گا، پورا جسم بے چین رہے گا۔ تو میرے دوستو یہ درس فرضی درس نہیں ہے، یہ پہلے درس میں نے آپ کو والدین کے متعلق بتایا تھا، اور آج کا درس میں تم کو اخوت اور بھائی چارے کا درس دے رہا ہوں، قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہوں کہ بہت ہو گیا، بہت بٹ کر دیکھ لیا، اب اتحاد کی قوت کو دیکھو اور جس سطح پر ہو اسی سطح پر کلمہ پڑھنے والوں ایک ہو جاؤ۔ آج کا درس کیا ہے؟ ایک ہو جاؤ، سارے بولو ایک ہو جاؤ، ہمدردیاں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، بھائی چارہ پھیلاؤ، اخوت پھیلاؤ اور نفرتوں کو دور کر دو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے پیغام کو اپنانے، عملی صورت میں لانے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم